کہ ہمارے اپنے ان تمام علاقوں کے اندر جتنے اجلاس ہوئے، ہر جگہ ہر اسٹیج سے جو ہے تو ہمارے اپنے اکابرین علماء کرام قوم کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے، جو حضرات آج ہمارے اپنے اسٹیج پر موجود ہیں۔ تو سرزمین راہتا کے اندر ہم نے حضرت سے یہ بات سنی کہ اللہ نے سرزمین راہتا کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ خصوصاً اس ضلع کے اندر اور عموماً پورے صوبے مہاراشٹر کے اندر یہاں سے اٹھنے والے علماء ربانیین سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے۔ تو یہ جو اعجاز العلوم ہے، اس کی بنیاد اور اس کی ابتدا بھی راہتا سے ہوئی، اور جو حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قافلہ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی قیادت اور سیادت اور آپ کی رہبری اور رہنمائی میں بستی کے بزرگان دین کی نیک نیتی کی بنیاد پر وہاں سے یہ قافلہ چلا اور اس سرزمین پر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں حقیقت میں پتہ نہیں ہے کہ اس ادارے کو پروان چڑھانے میں راتوں کی تنہائی میں کتنے آنسو بہائے گئے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس ادارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اعمال امت کے سامنے ظاہر ہوں گے کہ کتنوں نے راتیں جاگ کر گزاری ہے، اپنے آپ کو تھکایا ہے، اپنی راحتوں کو قربان کیا، اپنی چاہتوں کو قربان کیا۔ کتنے اہل اللہ ہیں جو اس سرزمین پر قدم رنجا ہوئے اور اس سرزمین کو ان کے قدم کو چومنے کی توفیق ملی۔ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ قافلہ آیا اور یہ سلسلہ اور یہ سفر شروع ہوا۔ میں نے حضرت کی ایک روداد کے اندر یہ بات پڑھی، کہا کہ جس وقت آئے تھے 18,000 روپے ساتھ میں تھے بس، اور اس عمارت کی تعمیر اور اس کی سنگ بنیاد کے بعد اس کا کام شروع کیا گیا، لیکن جب اخلاص کے ساتھ کدال ماری گئی، جب اخلاص کے ساتھ جو ہے تو اس سفر کو شروع کیا گیا، تو پھر میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج صرف اس ضلع احمد نگر ہی میں نہیں بلکہ صوبے مہاراشٹر میں اور مہاراشٹر سے باہر بھی آپ کو اس ادارے کے فارغین ملیں گے، علماء ملیں گے، حفاظ ملیں گے، قراء ملیں گے، جو ہر پلیٹ فارم سے قوم کی، ملت کی اور لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال بڑی نشیب و فراز اور انقلابات ہیں، میں اس قابل بھی نہیں، اس کا اہل بھی نہیں کہ اس پر کچھ کہوں۔ جو کہیں گے ہمارے حضرات علماء کرام کہیں گے۔ بس مختصر یہ ہے کہ پھر جو ہے تو اب امسال لاک ڈاؤن کے بعد ایک عرصہ جو ہے تو ادارہ حالات کا شکار رہا۔ پھر وہی بات کہ کچھ لوگوں کے دل تڑپے، مچلے، کسی کے آنسو اللہ کے سامنے بہے، پھر اللہ نے اس ادارے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا، اور حضرات علماء ربانیین کی، اساتذہ کی، اہلیان قرآن کی توجہ اس پر مائل ہوئی، خاص طور سے ہمارے اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ حضرت کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر تادیر بعافیت قائم اور دائم فرمائے، کہ حضرت کی خصوصی توجہات نے رنگ لایا، اور پھر حضرت کی دعاؤں کی برکتوں سے اور گاؤں والوں کی فکروں سے اور علماء کی طرف سے اللہ نے اس ادارے کو پھر سے جاری ساری کیا کہ 25 جنوری کو ایک اہم میٹنگ جو یہاں اسی مسجد مقبول کے اندر ہوئی، جس میں گاؤں کے افراد بھی تھے، اساتذہ تمام کے تمام موجود تھے، اور ذمہ داران حضرات بھی تھے، بمبئی سے بھی کچھ ذمہ داران آئے تھے، سب نے مل کر فکر کی اور کہا کہ اب دوبارہ اس ادارے کو جاری کیا جائے۔ شروع میں 40 روزہ سمر ویکیشن کورس چلایا گیا، چونکہ رمضان قریب تھا، جس میں تقریباً 50 بچوں نے داخلہ لیا، اپنی نمازیں اور قرآن کو صحیح کیا۔
پھر رمضان کے بعد مستقل تعلیم کا نظام چلا، دینیات کی 3 کلاسیں، ناظرے کی 2 جماعت، حفظ کی 1 جماعت اور عالمیت میں عربی اول کی 1 جماعت اور عربی چہارم کی 1 جماعت، جس میں کل ملا کر تمام طلبہ 200 سے متجاوز رہے، جنہوں نے الحمدللہ تعلیم کے اندر محنت کی۔ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہے، اپنی وسعت کے مطابق ان اساتذہ نے بھی محنت کی۔ صبح میں مدرسے کا نظام چلتا رہا، دوپہر میں اسکول کا بھی نظام قائم کیا گیا۔ ہمارے اس ادارے کے ذمہ دار جو اس کی بنیاد سے اس کے ٹرسٹی ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں جناب جمیل احمد فتح محمد صاحب، ان کی فکریں اور ان کی بھی کوششیں رہی کہ کس طرح اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کا بھی اس کے ساتھ میل اور سنگم کیا جائے۔ انہوں نے بڑی فکریں اٹھائی اور ہمیں بھی اس پر آمادہ کیا، گاؤں کے ذمہ داروں کو بھی اس پر آمادہ کیا۔ تو ہمارے رفیق صاحب، محمد رفیق صاحب المیزان ہائی اسکول کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اور ہمارے اپنے شہر کے کچھ ذمہ دار ٹیچرز حضرات نے بھی ہمیں مفید مشورے دیے اور ہمارا ساتھ دیا، قدم قدم پر ہمارے ساتھ میں رہے۔ تو ماشاءاللہ اسکول کا نظام قائم ہو گیا۔ اب ہر بچہ جو مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اسے اسکول کے اندر بھی داخلہ دلایا گیا، اور دوپہر کے وقت میں یہ 5 ٹیچرز حضرات کی نگرانی کے اندر جو ہے تو 10ویں تک کی تعلیم کا نظام چلا۔ 10ویں سے تقریباً 22 طلبہ ہیں کہ جنہوں نے NYC بورڈ سے اس سال وہ 10ویں کا ایگزام دے رہے ہیں، اور پھر 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں کے بھی اور 9ویں کے بھی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی مستقل کلاسز قائم کی گئی، بینچ بنائے گئے، بورڈ بنائے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کتابیں فراہم کی گئی۔ دلی گورنمنٹ کی طرف سے 10ویں کے بچوں کی کتابیں آئی، اور جو بچوں کی کتابیں کم تھی کچھ المیزان اسکول سے، کچھ شہر مالیگاؤں سے ہم نے مدرسے نے خرید کر دیا، انہیں 2 یونیفارم ان کو بنا کر دیے، اور الحمدللہ کہ گرم پانی کا نظم کیا گیا، اور پھر جو ہے تو فلٹر پانی کا نظم کیا گیا، اور اس تعلیمی ماحول کے اندر ان پر اساتذہ نے مدرسے کی لائن سے اور ٹیچر حضرات نے اسکول کی لائن سے محنت کی۔ ابھی بچوں نے 6 صفات انگریزی کے اندر بولے ہیں۔ یقین جانو عزیزوں کہ یہ زبان گرچہ آج تک ہم نے اس سے غفلت برتی ہے، لیکن دین کی دعوت اور علم کے پھیلانے میں اور دین کے پھیلانے میں آج ہم اس زبان کے محتاج ہیں۔ بچوں نے جو کہا ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یقین جانیے کہ ہم تو اپنی مادری زبان میں بھی اسٹیج پر آ کر بول نہیں سکتے، لیکن انگریزی زبان کے اندر جو کہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، اس زبان میں انہوں نے 6 صفات پیش کی۔ یہ ہمارا پہلا سال اور پہلی سیڑھی تھی۔ ہم حضرات سے بھی اور آپ سے بھی درخواست کریں گے، دعا کیجیے کہ اللہ پاک صحیح نہج پر صحیح فکر کے ساتھ بڑوں کی نگرانی اور ان کے مشورے سے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ الحمدللہ اسکول کا بھی نظام چل پڑا۔ بہرحال سال مکمل ہوا، 7 بچے، میں وضاحت کر دوں کہ ان 7 میں سے 4 وہ ہیں جنہوں نے جب ان سال داخلہ لیا تو ان کا حفظ نامکمل تھا۔ الحمدللہ انہوں نے گزشتہ پارے بھی پکے کی اور حفظ کی تکمیل کی، اور 2 طالب علم ایسے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں انہوں نے گھر پر حفظ کو مکمل کر لیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر انہوں نے دور کیے اور دور کر کے مکمل انہوں نے قرآن مجید کو تکمیل کی۔ لہٰذا وہ 2 بچے اور ایک طالب علم ایسا ہے کہ انہوں نے حضرت حافظ مشتاق صاحب کے پاس میں حفظ کی تکمیل کی تھی، انہوں نے بھی اس کا دور مکمل کیا کہ ان کے پاس سند نہیں ہے۔ اعجاز العلوم کی جانب سے ان 7 طلبہ کو سند فراغت عطا کی جائیں گی۔ ایک بچے کا حافظ ہو جانا بڑی بات ہے، اس لیے عزیزوں مختصراً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو آباد رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اب کچھ اخیر کے اندر عزائم ہے جس کے اندر علماء کی رہبری، ان کی سرپرستی بھی ضروری ہے، اور آپ حضرات کی توجہ اور تعاون بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ مکاتب کا ایک سلسلہ دور دراز سے اس ادارے کی ماتحتی کے اندر چلا آ رہا ہے کہ تقریباً 100 کبھی ایسا بھی ہوا
مکاتب کی تعداد کبھی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، 140 تک بھی تعداد چلے گئی، 120 تک بھی تعداد رہی، 100 تک بھی تعداد رہی۔ ایک نظام مستقل مکاتب کا ادارے کی ماتحتی ان کی سرپرستی اور نگرانی کے اندر چلتا ہے کہ مدارس کی طرف سے اس کا تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اعجاز العلوم کی طرف سے انہی مکاتب کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اس لیے آج یہاں اس مجلس سے ہم اس کے الحاق کا اعلان کرتے ہیں کہ مدارس کے ساتھ ساتھ مکاتب بھی، چونکہ مکاتب یہ مدرسوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں۔ بلکہ ہم نے سنا بڑوں سے کہ مدرسہ اگر جسم ہے تو مکاتب اس کے اعضاء ہیں، کہ مدرسے کو اگر کسی انسان سے تعبیر کی جائے تو مکاتب اس کا دل، کہ بغیر مکاتب کے مدرسہ غیر مزین ناقص ہے۔ اس لیے الحمدللہ کہ جو بھی اہلیان جو ہے تو جو بھی دیہات کے رہنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جہاں پر بھی مسجد ہے یا مسجد نہیں ہے، مسلم آبادی ہے، کہ الحمدللہ اعجاز العلوم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ وہ الحاق کریں اور ہمارے اپنے پاس میں آپ اپنے تقاضے رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو عزائم میں شامل ہے وہ ہے دارالقضاء کا قیام، کہ دارالقضاء یعنی شرعی پنچایتوں کو ہم نے تو یہ ابھی پیچھے حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے، حضرت کی نگرانی اور سرپرستی میں، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں دیہاتوں اور شہر کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ شرعی پنچایت ہے، اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، دوسرا یہ کہ مال محفوظ ہوگا، تیسرا یہ کہ وقت بھی محفوظ ہوگا۔ وقت کی کورٹ میں کچہری میں ہم جائیں گے، وقت بھی برباد ہوگا، مال بھی برباد ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی برباد ہوگا۔ لیکن دارالقضاء یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو امت کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو امت کے وقت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو امت کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کہ اگر ہم ایک مسئلے کو کورٹ کے اندر لے کر جائیں گے، وہاں پر پیسہ خرچ، وقت خرچ کریں گے اور قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے لے کر آتے ہیں، تو الحمدللہ حضرت مولانا ارشاد اللہ صاحب دامت برکاتہم ان سے بھی مشورہ ہوا اور ان کی نگرانی کے اندر دارالقضاء کے قیام کے عمل کا مشورہ ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس کی تکمیل اور اس کو توحید و قائم فرمائے بعافیت۔ اور تیسرا جو ہے عزم کے اندر وہ ہے بنات کے تعلق سے، کہ جس طرح مردوں کے اندر دین کا آنا ضروری ہے، ایسے ہی لڑکیوں میں اور عورتوں کے اندر بھی دین کا آنا ضروری ہے۔ ہم نے مکاتب کے اندر جو ہے تو 3 شقیں رکھی ہے، ایک تو بچے اور بچیاں ہیں جو کہ 4 اور 5ویں کلاس تک کے وہ جو ہے تو مکتب کے اندر آ کر پڑھتے عموماً جیسا کہ مکاتب چلتے ہیں، لیکن اس میں ایک دوسرا جو شعبہ ہے وہ بڑی عمر کی بچیوں کے لیے ہے کہ دوپہر کے وقت میں ہر 10 سے 15 مکان کے اندر سروے کیا جائے گا، وہاں جس بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اردو جانتی ہے، اسے 3 دن 5 دن کا کورس کرایا جائے گا، اسے تربیت دی جائیں گی، اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے معلمہ اور جو ہے تو معلمہ کے طور پر اسے ان کا تقرر کیا جائے گا کہ وہ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ نماز، 10 منٹ جو ہے تو نماز کو صحیح کرائیں گے، قرآن کو 10 منٹ صحیح کرائیں گے، اور 10 منٹ میں جو ہے تو مسائل پاکی ناپاکی کے مسائل ہے، شوہر کے حقوق ہے، ساس کے حقوق ہے، دیور کے حقوق ہے، سسرال والوں کے حقوق ہے، یہ انہیں بتلایا جائے گا، اور مہینے میں ایک دفعہ کسی عالم دین کی بات اس کے اندر رکھی جائے گی جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور اسی طرح بڑی عمر کے مردوں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ہماری یہ فکر اور سوچ ہے کہ ہر مسجد کے اندر جو امام ہے وہ اپنی مسجد کے اندر رات میں عشاء کے بعد میں، ہماری امت میں ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے،
جو نماز صحیح کرنا چاہتا ہے، جو تو مسائل کو سیکھنا چاہتا ہے، دین کو سیکھنا چاہتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد میں دیں گے تو اسی ترتیب پر کہ 10 منٹ نماز کی تصحیح ہوں گی، 10 منٹ قرآن کی تصحیح ہوں گی، اور 10 منٹ کے اندر ان کو مسائل بیان کیے جائیں گے بہشتی ثمر اور وغیرہ کتابوں میں سے، اس کا ایک مستقل نصاب ہے۔ اسی طریقے پر لڑکیوں کے لیے دارالاقامے کے ساتھ میں مستقبل کے عزائم کے اندر ہے کہ جس طرح مکاتب نسواں کے قیام کی فکریں ہوں گی، ایسے ہی مدرسۃ البنات کے قیام کی بھی فکر عمل میں آئی۔ دیکھو عزیزو، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان جملہ عزائم کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی سال بھر ہوا، ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہو۔ ہم طلبہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے طلبہ کی تعلیم و تربیت میں ہم سے کوتاہی ہوگی، ہم ان سے بھی معافی کے خواستگار ہیں، اور آپ سبھی حضرات سے، کیونکہ امت، یہ مدرسہ کسی کی ذات کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کی امانت، یہ اللہ کے دین کا قلعہ، اس لیے بھی درخواست ہے کہ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے اور پورا سال جن احباب نے تعاون کیا بڑے پیمانے کے اوپر، الحمدللہ ہم ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دارین کی سعادت انہیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے ہر جائز تمنا پوری فرمائے۔ کہ ہمارے